دوستوں پاسنگ ہو گئی ہے، صرف اس نے لائٹ چیک کیا اور باقی جو ہے بس اس نے اوکے کر دیا ہے. تو یہ ابھی ہم بڑے روڈ پہ نکلنے لگے. یہ تھا پاسنگ شرطہ مرکز پاسنگ کا، اور یہ ابھی ہمیں جو ہے جانے لگے ہیں شرکے کی طرف. تو گاڑی پاسنگ ہو گئی ہے. اچھا یہ جو ہے ایک ایسے لگتے ہیں باب خیبر پشاور کی طرح، لیکن ہے بہت زبردست. کا بورڈ آیا ہے، تو ہم نے یہاں سے رائٹ جانا ہے نیچے، اور یہ سیدھا روڈ جو ہے مسقط کو جاتا ہے. تو ہم نے جو ہے یہاں پہ وادی سا مرکز کی طرف جانا ہے، کیونکہ ہمارا راستہ جو ہے یہاں سے علیحدہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ والا جو روڈ ہے یہ سیدھا مسقط کو جا رہا ہے، اور یہ والا جو روڈ ہے یہ ہمارے وادی سا مرکز اور جدھر ہمارا شرکہ ہے وہاں، اور عبری کی طرف، ایک اس کا شہر کا نام ہے عبری، اس کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں کتنے خوبصورت منظرے، لوگ بیچ میں کام کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں ہر قسم کی سبزی، ہر قسم کا جو ہے یہاں سے یہ سبزی جو ہے یہ امارات جاتی ہے عمان میں. یہ دیکھیں دونوں سائڈ میں. تو ویسے بھی یہ ویڈیو جو ہے لمبی ہو گئی، ہم نے کہا چلیں آپ کو تھوڑا سا عمان کا جو ایک ویو دکھا دیں، شیئر کرا دیتے ہیں. یہ جو ہے مرکز آ گیا ہے. تو یہاں پہ جو ہے اب آگے جو ہے اس کے ہوٹل ہے. ہم ہوٹل میں جو ہے تھوڑا چائے ناشتہ کریں گے، کیونکہ صبح 6 بجے کے نکلے ہوئے 5 بجے کے. تو ناشتہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے کی طرف ہمارا سفر ہوگا. تو ناشتہ کر کے تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے کی طرف نکلیں گے. تو یہ جو ہے مرکز ہے مین امارات کا اور عمان کا. تو یہاں پہ جتنا بھی ٹریلا ہے یہاں سے گزرتا ہے، اور میں بھی یہاں سے جو ہے لوکل روڈ پہ نیچے اتروں گا، کیونکہ یہاں پہ مجھے جانے کے لیے ممنوع ہے. ہوٹل ہے 2-3 یہاں پہ، اور یہاں پہ ہم تھوڑا سا رکیں گے اور ناشتہ نوشتہ کریں گے. اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ یہاں سے آگے کا سفر ہم کریں گے. تو یہ سارے ٹریلے والے کھڑے ہیں، یہاں پہ مرکز ہے، اور یہ سب جو ہے یہاں سے گاڑیوں کی جو ہے گاڑی کھڑی کر کے پھر یہاں پہ ناشتہ واشتہ کر کے اسٹے کر کے پھر یہاں سے یہ نکلتے ہیں. تو ناشتہ کرتے ہیں یہاں پہ، چائے پیتے ہیں، اور آپ کو یہاں کا تھوڑا سا نظارہ دکھاتے ہیں کہ ٹریلے والے یہاں پہ عمان میں ہوٹل وغیرہ کیسے ہوتے ہیں، اور ٹریلے والے یہاں پہ آ کے اسٹے کرتے ہیں. یہ ہے البریمی شہر، اور مرکز اس کے ساتھ جو ہے الین کا ہے. تو بالکل بارڈر ہے، یہ بارڈر پہ میں کھڑا ہوں، اور یہاں پہ ناشتہ نوشتہ کر کے پھر آگے اپنے سائڈ کی طرف جائیں گے. پہلے کھڑے ہیں یہاں پہ آ کے لوگ جو ہے ریسٹ کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں. زیادہ تر گاڑی جو ہے یہاں پہ گاڑیاں جو ہے والوو بھی ہے، مرسڈیز، والوو، مان، اور مطلب ہر قسم کی گاڑی جو ہے یہاں پہ موجود ہے. تو یہ پورا سین ہے. ابھی جا کے ہوٹل میں جاتے ہیں اور ناشتہ نوشتہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو. آپ کہاں سے ہیں؟ پاکستان میں کون سی جگہ سے؟ سیالکوٹ سے. ٹریلر چلاتے ہیں تینوں؟ جی. اچھا، تو ٹریلے والے کے لیے آپ کیا میسج دیں گے اگر کوئی ٹریلے میں آنا چاہے ویلی کے لیے؟ وہ تو جتنی کو محنت کرے گا اتنے پیسے بھی کمائے گا، لیکن محنت بہت زیادہ ہے. محنت زیادہ ہے. پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ سعودیہ کی نسبت یا مطلب عمان یا پھر ہمارا. اگر سعودیہ اور دبئی کی نسبت دیکھیں جی تو سیلری الحمدللہ ادھر کم از کم آدمی کو 1.5 لاکھ 1,80,000 2 لاکھ بھی بچ جاتا ہے. اچھا. لیکن 24 گھنٹہ سمجھیں گاڑی میں ہی، گاڑی میں یعنی 24 آور آپ ابھی بھی ہم ڈیوٹی میں ہیں. ٹھیک. تو ویسا ہے کہ اگر 1.5-2 لاکھ آدمی بچاتا ہے تو دن رات گھوڑے کی طرح محنت کر کے مزدوری کر کے بالکل پھر جا کے دیکھتا ہے. کم از کم بھی لاکھ ہر آدمی بچاتا ہے. آپ کدھر سے ہیں بھائی؟ سیالکوٹ. آپ بھی سیالکوٹ سے ہیں؟ تینوں سیالکوٹ سے. یہ تینوں بھائی مل گئے تھے، ہم نے کہا چلے اس کا بھی تھوڑا سا ویو بناتے ہیں. اور اگر سیالکوٹ میں ان کا کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو یہ تینوں بھائی سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں. تو اندر چلتے ہیں ہوٹل میں اور کچھ ناشتہ کرتے ہیں. اوکے جی، تھینک یو. یہ ہے ہوٹل، اور یہ ہمارے انڈین بھائی ہے، بہت عرصے سے یہاں پہ ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی؟ تو یہ ہے ہمارے بھائی انڈین ہے، اور یہ ان کا جو ہے ہوٹل ہے.
माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, अच्छे तरीके से ये गाइड करते हैं, अच्छे तरीके से इनका खाना बहुत साफ़ सुथरा खाना है और बहुत मुनासिब कीमत पे जो है ये खाना देते हैं हर बंदे को। तो जितने भी ट्रेले वाले हैं, बड़ी गाड़ियों वाले हैं, सब इनके पास आते हैं और इनके पास मतलब हर किस्म की सहूलत मौजूद है। तो बहुत कॉपरेट वाले बंदे हैं और बहुत अरसे से हम इनको तकरीबन 8 साल से तो मैं देख रहा हूँ और पत्नी इनको। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो कैसा है ओमान के बारे में, आपके क्या ख्यालात हैं? बहुत अच्छा है। जी जी, बहुत साल हो गया। अच्छा, तो काफ़ी टाइम आपको हो गया होटल में? हमें कम से कम 20 साल हो गया। अपना कारोबार कर रहे हैं होटल में? इंशाल्लाह फैमिली सब यहीं पर है ना? फैमिली इधर ही है। ठीक। इंशाल्लाह गाड़ी वाला ट्रेला वाला आ जाए, आते हैं जाते हैं। आप मरवाड़ी हैं? हम तो केरला वाला है। केरला वाला। हाँ। ठीक है, तो ठीक है जी। दोस्त है होटल में। आप भी बांग्लादेश का है? ये भी बांग्लादेश का, ये भी बांग्लादेश का, एक दूसरा भाई है। साहब आ गए तो इनके नाक पे चोट लगी है, ये भी हमारे शिरके में, तो ये वहाँ से ट्रेले के साथ आए। अब इनको हमने वहाँ वापस दवार के पास छोड़ना है क्योंकि यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाती। तो इमरान साहब, चोट कैसी लगी? बस जनाब गाड़ी से गिरा, फिसल गया था। ये रात में पानी का टैंकर चलाते हैं, पाँव फिसला और पाँव फिसल गया और लेकिन बचत हो गई है, शुक्र है बच गया है। तो अभी मैं इसको वापस जो है उधर जो है वापस छोड़ के फिर मैं अपने शिरके की तरफ इंशाल्लाह रवाना हो जाऊँ। तो दोस्तों, अच्छा वो शिरके वाला एक हमारे साथ यहाँ पे वो ट्रेले पे आया था और यहाँ पे उसको जो है मैंने फिर वहाँ वो दवार तक जो है छोड़ आया। तो ये एक पानी का मसला है, ये देखें। और अभी हमारा यहाँ से हमारे शिरके तक का सफ़र जो है, सफ़र इतना नहीं है लेकिन मसला जो है उसका है रोड का है। रोड जो है वो ख़राब है और खड्डे बहुत ज़्यादा हैं। आगे तक तो पक्का है लेकिन फिर उससे आगे जो है कच्चा रोड है, तो उस वजह से जो है ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये वाला रोड जो है ये ट्रेलों का है, वो वाला आगे वाला जो है वो छोटी गाड़ियों का है। तो बस इंशाल्लाह अभी हमारा सफ़र वापसी शिरके की तरफ है और शुरता के साथ भी मुलाकात हो गई, थाने भी चले गए और निकल भी आए हैं और सब कुछ हो गया। उसके बावजूद इंशाल्लाह अभी हम अपने शिरके की तरफ रवा दवा है। अच्छा, रोड जो है ये सिंगल रोड है और रात को जो है ट्रेले वाले इतने स्पीड इस पर मारते हैं क्योंकि वन वे रोड है और जो है इस साइड पे वन वे मतलब डबल रोड है लेकिन रोड सिंगल है। और सिंगल रोड में जो है ये देखें, ये एक ट्रेला जो है एक्सीडेंट होके खड़ा है और ये काफ़ी टाइम से यहाँ खड़ा है। और ये देखें मर्सिडीज़ गाड़ी है और इसकी हालत देखें। तो ये ज़्यादा स्पीड ओवर स्पीड होने की वजह से इस तरह होता है कि वो रोड भी जो है वो सिंगल है और समझ लो बहुत ख़तरनाक रोड है। तो अगर मामूली सी भी गलती हो गई तो बस एक्सीडेंट। और ट्रेले वाले जो है रात को बहुत ज़्यादा स्पीड से जाते हैं ट्रिप के चक्कर में। तो ओमान जो है ये ओमान का एक लुक है और जो देहात वाली साइड पे है और ओमान अच्छा मुल्क है। अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता ये बन रहा है लेकिन ये जो ट्रेले वाला रोड है ये सही नहीं है। तो जब इंशाल्लाह बन जाएगा तो फिर तो इतना सफ़र नहीं है, आधे घंटे का सफ़र है अभी और फिर मेरे ख़्याल में 10 मिनट का सफ़र रह जाएगा। तो ट्रेले वाले जो है इस रोड पे कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर खड्डे जो है ना बचाते बचाते जा रहे होते हैं, जैसे ये मैं अभी जा रहा हूँ। तो रोड की हालत बहुत खस्ता हाल है और ये आगे आपको ट्रेलें नज़र आ रहे हो। रोड की हालत बहुत ख़राब है और बार बार जो है गियर को चेंज करना पड़ता है और फिर गियर लगाना पड़ता है। तो क्योंकि रोड जो है बिल्कुल किसी काम का नहीं है और गाड़ी जो है गाड़ी के लिए बहुत मसाइल। तो ये देखें पहले वाला वाल्वो है, ये पीछे कानो है और ये कोई नया ट्रेलर निकला है। तो ये हालत है बड़ी गाड़ियों की और यहाँ पे जो है मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि मुझे गियर चेंज करना पड़ेगा। रोड बहुत खस्ता हाल है और ये देखें ये मार्बल इसके अंदर है मार्बल, लेकिन ये गाड़ी भी जो है इसी रोड से जा रही है क्योंकि
بہت آہستہ آہستہ، لیکن اس کی پیکنگ جو ہے بہت زبردست قسم کی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے یہ ٹوٹ نہیں رہا۔ تو روڈ کا بہت حالت خراب ہے۔ میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں، کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ زیادہ تر اندر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی گاڑی پاسنگ کرانی ہوتی ہے یا پھر گاڑی کا بھی کچھ کام ہوتا ہے، شہر لے کے جانی پڑتی ہے، تو پھر جو ہے ہم اپنے خسارے سے نکل کے اس روڈ پہ چلنا پڑتا ہے۔ لیکن جو دن رات بیچارے چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت پریشانی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ روڈ جو ہے یہ کبھی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اس میں سارے جو ہے پردیسی بھائی جو ہیں وہ گاڑی چلاتے ہیں، اور عمانی تو نہیں چلاتے ہیں، کیونکہ بڑی گاڑی جتنی بھی ہے وہ سب خارجی اور پردیسی ہیں، انڈین بھی ہے، پاکستانی، انڈین، اور زیادہ تر لوگ جو ہے پاکستانی اور انڈین ہیں۔ چھوٹا سا ٹکڑا بیچ میں جو ہے صحیح ہے، اور اس میں تھوڑی سی جو ہے بندہ سپیڈ مار سکتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے روڈ سنگل ہے، اور سنگل روڈ پہ جو ہے آپ زیادہ سپیڈ نہیں لگا سکتے۔ تو اگر اس طرح کا روڈ جو ہے وہاں کھسارے سے لے کے یہاں تک ہو جائے تو پھر جو ہے 10 منٹ کا سفر ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کو دکھانا تھا، یہ سامنے جو ہے اب یہاں سے آئی لینڈ کا بارڈر شروع ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ بارڈر بھی ہوتا ہے، اور یہ سامنے جو آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے آئی لینڈ کی ہے، وہ جو سامنے آپ کو بارڈر نظر آ رہا ہے وہ آئی لینڈ بارڈر ہے۔ بارڈر مطلب یہ ہے کہ مرکز نہیں ہے لیکن بارڈر ہے۔ یہ جو بالکل پہاڑ کے ساتھ ساتھ ایک لکیر نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ بارڈر ہے، اور اس طرف جو ہے دبئی آئی لینڈ ہے، دبئی ہے، اور یہ جو ہے اس طرف یہ عمان۔ جب لوگ بولتے ہیں کہ ہم جال جو ہے اس کو کراس کریں گے، لیکن یہ دیکھیں جال کے اس طرف جو ہے یہ ایک ٹاور لگا ہوا ہے، اور یہ ٹاور جو ہے ادھر سے لے کے یہاں تک جو ہے اس کو جو ہے پورا کور کرتا ہے۔ تو یہ مطلب جال کے اوپر سے یا نیچے سے بھی جو ہے کوئی آدمی جو ہے دبئی میں داخل نہیں ہو سکتا، مشکل سے، لیکن لوگ پھر بھی جاتے ہیں اور آتے ہیں، پتہ نہیں کیسے، لیکن اس طرح ہوتا ہے۔ ہم بارڈر کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ سامنے جو جال آپ کو نظر آ رہا ہے، جال کے اس طرف جو ہے دبئی ہے، اور جال کا اس سائڈ پہ جو ہے یہ عمان ہے، اور یہ جو ابھی آگے آبادی جو ہے نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ میں نے اس طرف سے بھی آپ کو بتایا تھا، دکھایا تھا، لیکن اتنا کلوز نہیں آیا تھا۔ تو یہ جو ہے سامنے علین دبئی، اور یہ عمان۔ تو یہ بارڈر ہے، ہمارے ملکوں کی طرح نہیں ہے کہ ہمارے اور انڈیا کا جو بارڈر ہے اس میں تو بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہے دیکھیں ان کے بھی بارڈر ہیں آپس میں، یہ بھی عربی لوگ ہیں، اور مطلب سمجھ لیں یہ بھی انسانی ہے، لیکن ان کا آپس میں کوئی بارڈر کے مسئلے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہمارے یہاں جو ہے بہت مسئلے مسائل پریشانیاں ہیں۔ تو یہ ہمارا جو سفر ہے بارڈر کے ساتھ ساتھ ہے، اور یہاں سے جو ہے پھر یہ دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ سامنے جو ہے دبئی، علین دبئی، اور یہاں سے جو ہے پھر ہم اس سائڈ پہ نکل جائیں گے۔ تو یہ آگے بھی ایک کریشر ہے، اس کو ٹرمک بولتے ہیں، اور یہ جو ہے آگے اس سائڈ پہ ہمارا جو راستہ ہے وہ ان پہاڑوں میں کریشر ہوتے ہیں، کافی سارے کریشر ہیں، آگے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو شہر سے ہم اتنے دور یہاں پہ رہائش ہے ہماری، اور یہیں پہ رہتے ہیں، شہر آتے جاتے ہیں سامان کے لیے۔ تو یہاں پہ جو ہے زیادہ تر بڑی گاڑیوں والے کا سفر جو ہے وہ باہری ہوتا ہے شہر سے، اور خاص کر کے جو کریشر میں ہمارے بھائی کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ جو ہے ایسے سائڈوں میں، وہ یہاں پہ بالکل سائڈ میں جو ہے وہ کام کریں گے، اور کریشروں میں اگر کوئی گاڑی چلاتا ہے یا کریشر کے اندر کوئی کام کرتا ہے تو پھر جو ہے ایسا ایریا آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا۔ یہ کتنی دھوڑ مٹی اڑ رہی ہے، اور ٹریلے والے نے جو ہے دوسرے ٹریلے والے کو اوورٹیک کیا ہے، اور کیونکہ ٹرپ کے چکر میں یہ لوگ دونوں پاکستانی ہیں، لیکن ٹرپ کا چکر ہوتا ہے اور جلدی پہنچنا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے۔ اچھا، پہلے جو ہے یہاں پہ یہ مرکز ہوا کرتا تھا،
اور یہ تھانہ تھا، سوری مرکز نہیں. تو یہاں پہ جو ہے ٹریلے والے بھی ادھر سے گھوم کے آتے تھے اور یہاں پہ پاسپورٹ چیک ہوتا تھا. لیکن ابھی جو ہے یہاں سے جو ہے یہ مرکز اٹھ گیا ہے اور ساتھ میں تھانہ تو ہے لیکن مرکز اٹھ گیا ہے. یہ بالکل دیکھیں پہاڑوں کے بیچ میں. اور پھر بعد میں جب یہ اٹھ گیا وہ بڑا والا مرکز کھل گیا تو یہ شرکی والے نے پھر یہ روڈ جو ہے ٹریل والوں کے لیے بنا دیا تاکہ شارٹ کٹ میں. تو وہ جو بالکل پہاڑوں کے سنگ میں نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ شرکہ ہے ہمارا. اور یہاں دور دور تک کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں ہے سوائے اس تھانے کے. اور یہ جو اندر آپ کو پہاڑیں نظر آ رہی ہیں اس کے اندر جو ہے کچھ گاؤں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں جو ہے وہ ہیں. تو یہ جو ہے بالکل ہم شرکے کے پاس پہنچ گئے اور یہ ابھی وہ جو مٹی اڑ رہی ہے یہ ہمارے شرکے یہاں پہ ہے. یہ بالکل پہاڑ کے سنگ پر. تو بہت ہی خراب قسم کا روڈ ہے، بلکہ روڈ نہیں مصیبت ہے. اس کو میں مصیبت بولوں گا، روڈ نہیں بولوں گا. ڈرائیور کے لیے بھی مصیبت ہے اور گاڑی کے لیے بھی مصیبت ہے. تو یہ سامنے پکا روڈ ہے لیکن اس پہ چھوٹی گاڑیاں چلتی ہیں اور اس پہ جو ہے صرف اور صرف ٹریلیں اور لوڈ گاڑی جو ہے وہ چلتی ہیں. تو یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا شرکہ ہے وہ. اور یہ ہم ابھی 5-10 منٹ میں پہنچنے والے ہیں. بارشوں کی وجہ سے جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کیونکہ یہ پورا پیچھے پہاڑی علاقہ ہے اور یہ بارشوں کی وجہ سے یہاں پہ پانی بہت زیادہ آتا ہے. اور اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے یہ پتھر یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور اس پتھر کی وجہ سے یہاں پہ کریشر بھی زیادہ ہے. تو یہ جو پتھر ہے اس سے جو ہے یہاں پہ پورا دبئی عرب کے کافی ملکوں میں جو ہے یہ یہاں کا جو کرش ہے وہ جاتا ہے. اور پانی دیکھیں یہاں پہ یہ پانی نے جو نا پورا ہر چیز خراب کر دی ہے. تو روڈ جو ہے وہ پکا نہیں ہے، اچھا ہے. لیکن جب پانی آتا ہے تو پھر یہاں پہ آپ کو کبھی کبھی 2-2 دن انتظار بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور پانی کے اندر چھوڑتے والے ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے اور آپ کو جانے نہیں دیتے. یہ سامنے ہمارا شرکہ ہے، شرکہ البریمی. یہ جو ہے ہمارا کسارہ آ گیا اور یہاں پہ یہ سامنے جو ہے کریشر ہے شرکے کا. اور شکر الحمدللہ خیر خیریت سے پہنچ گئے. تو آپ کو جو ہے وہاں سے یہاں تک اور یہاں سے جو ہے یہاں سے وہاں تک اور وہاں سے یہاں تک جو ہے پورا ایک ویو دیا ہے گاڑی کیسے پاسنگ ہوتی ہے، گاڑی میں کیا کیا مسئلہ تھا. تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور سبسکرائب بھی لازمی کریں کیونکہ اتنی محنت ہم آپ کے لیے کرتے ہیں اور تاکہ آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. تو یہ جو ہے ہمارا شرکہ آ گیا ہے اور اب جو ہے ہم نیچے اترنے لگے. گاڑی کھڑی کے پھر ہم تھوڑا سا ریسٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی ڈپٹی پہ نکل جائیں گے. تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس میں لازمی آپ کمنٹ میں لازمی لکھیں کہ کیسی لگی، اچھی لگی. لائک لازمی کریں، کم سے کم لائک تو دے دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری جو عمان والی ویڈیو ہیں تو وہ آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میزان ہے اور یہ جو ہے ہم شرکے میں پہنچ گئے ہیں اندر. تو شرکے میں یہاں ٹریلے کھڑے ہیں، یہاں پہ مال تیار ہوتا ہے اور یہ لوگ شیور والا جو ہے لوڈ کرتا ہے اور پھر یہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں اسی روڈ پہ. تو یہ شرکے کے اندر کا سین ہے اور میں نے تو اجازت آپ سے لے لی تھی لیکن پھر میں نے کہا یہ چھوٹے سے ویو جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں. اندر کے شرکے کا ویو جو ہے یہ دیکھیں کہاں تک ٹریلے کھڑے ہیں. اور یہ ہم ابھی اپنے شرکے میں ان ہو جائیں گے، مطلب ورکشاپ میں.